اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توجہ کرو۔ نیز ایک اور جگہ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو کہ آگے نصیحت ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں ہر گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہے۔ اگر گناہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، کسی دوسرے کے حقوق سے متعلق نہیں، تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ گناہ سے باز رہے، دوسری یہ کہ اس پر نادم ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس میں مبتلا نہ ہونے کا پختہ ارادہ کرے۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو توبہ صحیح نہ ہوگی۔ اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ہے، تو اس کی توبہ کے یہ 4 شرطیں ہیں۔ یہ کہ صاحب حق کا حق اسے ادا کرے، اگر مال وغیرہ لیا ہو تو واپس کر دے، اگر تہمت کا معاملہ ہو تو نفاذ حد کے لیے اپنے آپ کو اس کے قابو میں کر دے، اور اس سے معافی مانگے۔ اگر غیبت ہے تو بھی معافی طلب کرے۔ نیز تمام گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن اگر بعض گناہوں سے توبہ کی تو بھی اہل حق کے نزدیک توبہ صحیح ہے، اور باقی گناہوں سے توبہ اس کے ذمے باقی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں دن میں 70 بار سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور ساتھ علم کی دولت سے بھی نوازا۔ جب فرشتے انبیاء کے نام نہ بتلا سکے اور حضرت آدم علیہ السلام نے نام بھی بتا دیے اور ساتھ ان اشیاء کے اوصاف بھی بیان فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ شیطان لعین اللہ عز و جل کی نافرمانی کی وجہ سے لعنت کا مستحق ہوا۔ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتے ہوئے شیطان لعین نے ایک سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں کیا، تو وہ جنت سے نکالا گیا اور دائمی لعنت کا مستحق ہوا۔ اور ہمیں اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امتیوں تم نے انبیاء علیہ السلام یا اولیاء کرام علیہم رضوان یا مخلوق میں سے کسی کو سجدہ نہیں کرنا، بلکہ تم نے مجھے ہی سجدہ کرنا ہے۔ اب غور طلب یہ ہے کہ جس نے ایک سجدہ آدم علیہ السلام کو نہ کیا اس کا انجام ہمارے سامنے ہے، اور جو آدم علیہ السلام کے خالق یعنی اللہ عز و جل کو سجدہ نہیں کرتا اور دن میں کتنے ہی سجدے نہیں کرتا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو میں بات کر رہی تھی توبہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی شخص جنگل میں اپنا اونٹ گم کر دے اور پھر اسے پا لے۔ مسلم کی روایت ہے کہ جب بندہ بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی بیابان جنگل میں اپنی سواری پر سوار ہو، اچانک سواری چھوٹ کر بھاگ جائے، جبکہ کھانے پینے کا سامان بھی اس پر ہو۔ مایوسی کی حالت میں وہ ایک درخت کے پاس آ کر اس کے سائے میں لیٹ جائے،
اسی حالت میں مایوسی میں کیا دیکھتا ہے کہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے اور وہ اس کی مہار پکڑ کر انتہائی حالت مسرت میں کہہ دے، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، یعنی انتہائی خوشی میں سب کچھ بھول جائے۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ شیطان غرور اور تکبر کی وجہ سے لعنت کا مستحق ہوا، مگر اس نے سمجھا کہ میری تباہی کا سبب انسان ہے، نہ یہ بنتا اور نہ مجھے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو شیطان نے اللہ عز و جل سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی۔ اللہ عز و جل نے قیامت تک عذاب میں گرفتار نہ ہونے کی مہلت عطا فرمائی۔ تو اس نے قسم کھائی کہ میں انسان کو گمراہ ضرور کروں گا۔ شیطان کو تو مہلت مل گئی، اس کے مقابلے میں اللہ عز و جل نے انسان کو توبہ کا انعام عطا فرمایا کہ شیطان جتنا بھی گمراہ کرے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بلکہ ایک جگہ ارشاد فرمایا، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 اقرار جرم کرنا، نمبر 2 احساس ندامت، نمبر 3 آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا حق دبایا ہے تو اس کا حق واپس کر دے۔ مثلاً اگر کسی کا 1,00,000 روپیہ دبا کر توبہ کرتا رہے تو توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک اس کا مال واپس نہیں کرے گا یا معاف نہ کروا لے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے افضل درجہ تو یہ ہے کہ گناہ کے قریب بھی نہ جائے، جیسے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر رات اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والے توبہ کریں، اور دن کو دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ کرنے والے توبہ کریں۔ یہ سلسلہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک جاری رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کی طرف سے طلوع آفتاب سے پہلے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ حالت نزاع نہ آ جائے۔ افسوس کہ آج ہم عبرت نہیں پکڑتے بلکہ اپنے گناہوں کا فخریہ طور پر اعلان کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی فخریہ طور پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری شادی پر ناچ گانا ہوا اور شراب کے جام بھی چلے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے رات اتنی فلمیں دیکھیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم رات فلاں غریب کے ساتھ زیادتی کی، یعنی اپنی بدکاری کا فخریہ طور پر اعلان کر رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ عز و جل کے غضب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ عز و جل کی طرف سے گرفت آتی ہے تو کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بندے سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے دل میں ندامت پیدا ہو، تو وہ ندامت اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہوتی جب تک اسے جنت میں داخل نہ کروا دے۔ روایت میں آتا ہے کہ قبیلہ جہینہ کی عورت جو زنا سے حاملہ تھی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے ایسا جرم سرزد ہوا جو حد کے قابل ہے، لہٰذا مجھ پر حد قائم کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ولی کو بلا کر فرمایا، اس سے اچھا سلوک کرو، جب بچہ پیدا ہو جائے تو میرے پاس لانا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس پر اس کے کپڑے باندھ دیے گئے اور رجم کر دیا گیا۔ پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس زانیہ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر 70 اہل مدینہ میں تقسیم کی جائے تو سب کو کافی ہوگی۔ کیا تم اس سے افضل پاتے ہو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان قربان کر دی؟
حضرت عبداللہ بن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو 2 وادیوں کی خواہش کرے گا، اس کا منہ تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کو دیکھ کر اپنی شایان نشان ہنسے گا، ان میں سے ایک دوسرے کا قاتل ہوگا لیکن دونوں جنتی ہوں گے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا، پھر اس کے قاتل کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور وہ اسلام لایا اور جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا۔ احساس ندامت اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب خوف خدا ہوگا، ایک طرف قبر کا ہولناک گڑھا، پھر اس کی تاریکی اور تنہائی، پھر بدکاریوں کی سزا کے لیے سانپ اور بچھو، مزید قیامت کی ہولناک گرمی، پھر دوزخ کا عذاب جب پیش نظر ہوگا تو خود بخود ندامت کے آنسو گریں گے۔ جب بندہ اقبال جرم کر لیتا ہے اور دل میں ندامت بھی پیدا ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ اللہ عز و جل تیرے اس عمل سے سخت ناراض ہیں، تو پھر توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرے۔ ایسا نہ ہو کہ چلو اب تو توبہ کر لو پھر گناہ کر کے توبہ کر لیں گے، اس لیے کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا بڑی نادانی ہے۔ کیا پتہ تجھے توبہ کا موقع ملے یا نہ ملے، یعنی گناہ کرتے ہی موت واقعہ ہو جائے تو کیا بنے گا۔ بلکہ بندہ یہ سمجھے کہ جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پاؤں آ جائے تو ایک دم اچھل پڑتا ہے، یعنی سگریٹ کی آگ جو کہ دنیا کی گرم ترین آگ کی قسموں میں ہلکی سی آگ ہے، اگر میرا بدن یہ آگ برداشت نہیں کر پاتا تو دوزخ کی آگ جو کہ دنیا کی گرم ترین آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے، میرا بدن اس کو کیسے برداشت کرے گا۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں سے ایسی سچی توبہ کر لے جس طرح بھینس کے تھنوں سے دودھ نکل آئے تو دوبارہ داخل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ بالکل بندے کا گناہوں کے سمندر سے نکل کر دوبارہ گناہوں میں داخل ہونا ایسے ہی ناممکن ہو جائے۔ اس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اس سے مراد سچی توبہ ہے اور اس کا پتہ انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے، گناہوں سے رخ مڑ جائے اور نیکیوں کی طرف ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ توبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ دوبارہ گناہوں کی طرف نہ لوٹے، وما علینا الا البلاغ۔